کیا کسی دوسرے ملک کے جھنڈے کو اٹھا لینا جب وہ زمین پر گرا پڑا ہو یا اس کو کندھوں پر اٹھا لینا غلط بات ہے؟ یا اس انسان کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ اسی کنٹری کا ہے، یا اس کی نیشنلٹی کو ڈکلیئر کر دیں گے کہ یہ انڈین ہے؟ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ آج کل جو ایک سوشل میڈیا پر کنٹروورسی چلی ہوئی ہے۔ تو جب آپ کو معلوم ہوگا کہ طلحہ انجم نے ایک کنسرٹ میں جھنڈا اٹھایا، اس وقت آلموسٹ سوشل میڈیا پر یہ بات گردش کر چکی ہے، تو کیا ہم اس کو کہہ دیں گے کہ وہ بھارتی ہے یا انڈین ہے؟ نیوز میڈیا جو ہے ہمارے جو مین سٹریم میڈیا ایون اس پر یہ سنسنی پھیلائی جا رہی ہے۔ مطلب یار ہم اخلاقیات سے اتنا گر چکے ہیں، ہم جب جیتتے ہیں تو قوم کو سراہتے ہیں، اپنی قوم کو، ہمیں بہت بڑی جیت ملی، اس جیت کے عوض ہمیں دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں نے سلام آ کر دیا، جو ہم سے رخ جو ہے وہ بدلا چکے تھے۔ جب وہ ہمیں اتنی عزت مل چکی ہے، کیا ہم پھر بھی ایکسٹریمزم کی طرف جائیں گے؟ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں طلحہ انجم کی، اور اس کے ساتھ جو اب انسیڈنٹ ہوا ہے ریسنٹلی، اس کے بعد جس طرح سے اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، پہلے تو آپ نے جو بات کہی اخلاقی طور پر دیکھا جائے، جس طرح سے میڈیا سوال کر رہا ہے، سوال کرنا میڈیا کا حق ہے، لیکن ایک لیبل لگا دینا یا ایک ایکسٹریمسٹ بن کے کہ جواب دو، یعنی میڈیا کا کام ہے سوال کرنا، اگلا بندہ جواب دے یا نہیں دے اس کو انٹرپریٹ کرنا آپ کا کام نہیں ہے، وہ آڈینس کا کام ہے کہ وہ کس طرح سے لیتی ہے۔ ہوتا انفارچونیٹلی یہاں یہ ہے مین سٹریم میڈیا میں کہ سنسیشنلزم جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں صرف ٹی آر پی کے لیے، کیونکہ یہ ایک بزنس ماڈل بن چکا ہے، ٹھیک ہے، ویورشپ آئے گی، آپ کا ایڈورٹیزمنٹ ملے گی اور اس کے ساتھ آپ کا جو ہے پروفٹ آئے گا، تو اس وجہ سے ایک چھوٹے سے انسیڈنٹ کو اتنا بڑا بنا لیتے ہیں۔ اب ہوا کیا ہے، ایک کنسرٹ میں طلحہ انجم کی طرف کسی نے فلیگ پھینکا تو وہ نیچے گرنے، اس نے پکڑ لیا اور وہ جو ہے اس کی ویڈیو اور پکچرز وائرل ہو گئیں۔ ایک بات سمجھنا اس یہاں ضروری ہے، وہ یہ کہ اس وقت وہ کس جگہ موجود تھا، ٹھیک ہے، دبئی میں کنسرٹ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، اور ایک چیز، اور دوسری یہ چیز کہ اس وقت آرٹ کی ایک پرفارمنس ہو رہی تھی، اس وقت کوئی پیٹریوٹزم کی جنگ نہیں تھی ہو رہی، ٹھیک ہے، وہ ایک آرٹ پرفارمنس ہو رہی تھی، اور آرٹس کے سے محبت کرنے والے ہر جگہ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے اس وقت وہاں انڈینز بھی موجود تھے، بنگلہ دیشی بھی موجود تھے، پاکستانی بھی، نیپالی بھی، مختلف قسم کے لوگ موجود تھے، تو وہ پھر اپنی اپنی طریقے سے اظہار کرتے ہیں اس ہیرو کے لیے، یا اس جو کنسرٹ کا جو سنگر ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنا جھنڈا پھینک دیا۔ ایک بات یہ سمجھ لی کہ وہ آرٹ پرفارمنس تھی، ٹھیک ہے، اب جب آرٹ کی بات آ جاتی ہے تو وہ پھر سرحدیں کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی جو ہے مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی کل جو ہے وہ دھرمیندر جی جو ہیں ان کی وفات ہوئی ہے، تو ان کی وفات پر جو ہے ہمارے پنجاب کے وفاقی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات صاحب نے جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ ایک پوسٹ کی ہوئی تھی فیس بک پر، ٹھیک ہے، تو یہ چیز شو کرتا ہے کہ آرٹ کا تعلق سرحدوں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایموشنز کے ساتھ ہوتے ہیں اور انسانی ایموشنز سیم ہوتے ہیں۔ ایک دوسرا یہ پوائنٹ کہ دھرمیندر جی کی بات کر لیں، وہ بھی کہتے ہوتے ہیں، ان کا میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کہ اس میں وہ بتا رہے تھے کہ اگر میری یہ انڈین، اگر میری ماں ہے انڈین دھرتی، تو جو پاکستانی دھرتی ہے وہ میری موسی ماں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز شو کرتی ہے کہ کس طرح جو آرٹسٹ لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے آرٹ کی بنیاد پر ایک دوسرے کی کنٹریز کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اب بات کو سمجھنا ضروری ہے، ایک جو مین پوائنٹ ہے کہ جو رویہ اختیار کیا گیا طلحہ انجم کے ساتھ وہ ٹھیک ہے، آپ کو پہلے یہ جاننا چاہیے کہ آپ کو مقصود کیا ہے، یعنی آپ اگر سوال کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے، ہیومیلیشن یا ان سے اکاؤنٹیبلٹی یا ان کو سمجھانا، ان تینوں چیزوں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ انفارچونیٹلی
پاکستان میں صرف اور صرف کریٹیسزم ہوتا ہے. اس کا نہ تو اصلاح سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ ہی احتساب سے کوئی تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، سمجھنا کیا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، نہ ہی لیسن سے ٹھیک ہے، نہ ہی ڈیبیٹ سے کوئی تعلق ہوتا ہے. تو یہ جو آپ پہلے ہی پرسیو کر لیتے ہیں، ایک ازمپشنس کو پر رائے قائم کر دیتے ہیں، اور رائے پھر دلیلیں ڈھونڈتے ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو یہ جو ہوا سب کچھ ٹھیک ہے، اس پہ سب سے پہلے تو جو میڈیا حضرات ہیں، میں ان سے بہت زیادہ کنڈیم کرتا ہوں. جس طرح انہوں نے ایک انتہائی ایسے اس سے ٹریٹ کر رہے تھے جیسے وہ انڈین ایجنٹ ہے اور گرفتار ہو گیا ہے، راہ کا کوئی ایجنٹ ہے اور یہاں پہ جاسوسی کرتے ہوئے. سمجھنا یہ ضروری ہے کہ آرٹ ایک الگ دنیا ہے ٹھیک ہے، اور ملٹری ایک الگ دنیا ہے. اگر بھارت ہم پر حملہ کرتے ہیں تو ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جواب دیں گے، ٹھیک ہے، اس کا جواب دیں گے. لیکن اس کی بنیاد پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر اس وقت انڈیا میں مودی سرکار ہے، ہندو ایکسٹریمزم ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے انڈیا میں سارے لوگ ویسے ہیں. ہم بڑے قریب رہے ہیں ٹھیک ہے، اور پچھلے ہمارے مراسم جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں سارے ٹھیک ہے. تو اس سچویشن میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، آپ دیکھ لیں ہمارے، اگر انڈیا کی بات کر لیں، پاکستان، دونوں ممالک کو ہی دیکھیں تو دونوں میں اکانومیکل کرائسس بڑے زیادہ ہیں. کیوں ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ اپر ایک گروپ ہے جو آپس میں ایک کنفلکٹ کریٹ کر کے ایک لاٹ آف مارجن آف بجٹ جو ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے. اگر دونوں ممالک کے درمیان کنفلکٹس ختم ہو جائیں، جب ٹریڈنگ دونوں کی بڑھے گی، جب ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کی جائے گی ٹھیک ہے، تو اس کا آپ فائدہ دیکھیے گا کہ آپ کے سامنے اگزامپل ہے کہ انڈیا میں نمک کی قیمت کتنی ہائی ہے. اگر پاکستان سے وہ نمک امپورٹ کریں گے تو اس کی قیمت کتنی کم ہو جائے گی. اسی طرح چینی اگر ہم ان سے امپورٹ کریں گے تو کتنی، یعنی روزمرہ کی جو اشیاء ہیں ٹھیک ہے، وہ تو بڑی ہی لو لیول پہ آ جائیں گی اگر ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے. اس لیے تو ہمسایہ ممالک اگر خاص طور پہ اتنی بڑی میجورٹی رکھے پاپولیشن کے حوالے سے ٹھیک ہے، اتنے بڑی سرحد ہو، تو آپ کو اس ایک ہی چیز کا فائدہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ کی جو ریگولر لائف ہے نا وہ زیادہ اچھے طریقے سے آسان ہو جاتی ہے. یورپین یونین کے ایگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے ٹھیک ہے. نو ڈاؤٹ الگ ایشوز ہوتے ہیں، لیکن جو ریگولر لائف ہے اس میں ایک مہنگائی وغیرہ اور یہ جو بے روزگاری وغیرہ یہ تھوڑی سی لو ہو جاتی ہے. اب پاکستان میں کنفلکٹ کو، کیونکہ بہت پاکستان انڈیا میں کنفلکٹ کریٹ ہے، اس کنفلکٹ کو بہت ہائی رکھا جاتا ہے. اس کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں دونوں ممالک کا حال کیا ہے. وہاں بھی ایکسٹریمزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے، یہاں بھی ایکسٹریمزم کو پروموٹ پورا میڈیا ایجنڈا بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے. اور یہی ایکسٹریمزم کی وجہ سے آج وہاں مودی سرکار ہے جس کا بھارت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر وہ ایکسٹریمزم پروموٹ نہ کی گئی ہوتی یا ہماری طرف سے بھی اتنا ریاکشن نہ دیا جاتا ہو ٹھیک ہے، اتنا ریاکٹ نہیں کیا جائے کہ ایک سرکار کو، ایک ان کے پولیٹیشین کو غلط کہنے کی بجائے پوری نیشن کو اگر غلط کہیں گے تو ان میں بھی ایکشن کا ریاکشن غصہ بڑھے گا ٹھیک ہے. جب وہ غصہ بڑھے گا تو اسی طرح کے سیاستدان جو ہیں، وہ مودی جیسے سیاستدان جو ہیں وہ اقتدار میں آئیں گے. جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو وہ کس طرح سے ہمارے ساتھ تعلق بہتر بنا سکتے ہیں. اگر تعلق بہتر نہیں ہوئے گا تو کنفلکٹ کی وجہ سے ہمیشہ یہاں ڈسٹربنس رہے گی. یہ پوائنٹس کو سمجھنا جو ہے نا بڑا ضروری ہے. اور میں وہی بات کروں گا، آرٹ جو ہے بالکل سیپریٹ چیز. یہاں پر نا ایک وہی بات آ جاتی ہے کہ کیا ایسی ذہنیت بننے کی وجہ ہے کہ ہم ہر چیز میں سیاست کو لے کے آتے ہیں. اس میں کرکٹ کی دیکھ رہے ہیں، حارث رؤف صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ویسے کہ وہ تو ایک ایکشن ریاکشن تھا، کیونکہ سوریہ کمار یادو صاحب کی طرف سے ایکشن کیا گیا، پھر حارث رؤف کی طرف سے ریاکشن دیا گیا. تو یہی چیز ہے، ہمیں یہ نا سمجھنا اس لیے ضروری ہے دونوں ہی ممالک کے جو لوگ ہیں نا ان کی سائیکولوجی دیکھیں گے تو سیم ہوگی. ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، ہیومیلیٹ کرنا ہے، جبکہ یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے. مقصد تو یہ ہے نا کہ وہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ جو پیٹریوٹزم کو سبجیکٹو بنا چکے ہیں نا اس کو آبجیکٹو بنائیں. آپ پیٹریوٹزم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور
اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ آپ کیا سچ میں پیٹریوٹ ہیں, کہ اگر آپ کا ملک ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بڑھتے ہوئے ملک کی ترقی کا یہ آپ رزلٹ نکالیں کہ آپ نے کسی دوسرے ملک کو ہیومیلیٹ کرنا ہے. ایسا ہی ہوا ہے یہ اس معاملے میں. آپ امریکہ ہمیں کیوں پسند نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اپنی پاور کا مس یوز کرتا ہے. ہم بھی اپنی پاور کا مس یوز کریں گے تو کس طرح سے بہتری آئے گی؟ نہیں آئے. ہمیں دوسروں کا نہیں پسند کہ وہ ہمارے ساتھ مس یوز کرتے ہیں, ہم پہ جو ہے آرڈر لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چیز ہمیں نہیں پسند, لیکن ہم بھی تو وہی کرتے ہیں. ہمارا جو سرکل ہے ہم اس سرکل میں کرتے ہیں, ان کا جو بڑا سرکل ہے تو وہ پھر پوری دنیا میں کرتے ہیں. تو یہ جو جب تک پیٹریوٹزم آبجیکٹیو نہیں نہ ہوگی, لوگ اس پوائنٹ کو نہیں سمجھیں گے کہ پیٹریوٹزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے ملک کو ہیومیلیٹ کرنا. پیٹریوٹزم کا مطلب ہے اپنے ملک کو ریپریزینٹ کرنا, اس پر سٹینڈ کرنا, ٹھیک ہے, اور اس کو ایسے کام کرنا کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے ورلڈ وائڈ. یہ نا طیب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ اپنے ملک کو اپریشیٹ کرنا, ریپریزنٹ کرنا, اور جیسے جس حالات میں بیان کیا جا سکتا ہو اسی میں کرنا چاہیے. فار ایگزامپل جنگ کا میدان ہے تو فوج کے ساتھ کھڑے ہوں, وہ میدان تھا تو ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے. اب عوام بھی کیا کریں, اینکرز جو ہیں, نیوز اینکرز اس طرح سے سوچا پھیلا رہے ہیں کہ تلنجم نے وہ کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا, مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. 2015 کا ورلڈ کپ تھا, او ڈی آئی ورلڈ کپ آسٹریلیا میں, تو پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا. تو اس میں ایک بہاول پور کے ایک لڑکے نے اپنے گھر کی چھت پہ انڈیا کا جھنڈا لہرا دیا 2015 میں. جیسے ہی جھنڈا دیکھا تو وہاں کے لوگوں نے شکایت کی تو پولیس پہنچ گئی گھر کے, بچے کو گرفتار کیا. تو پوچھا ہاں بھائی یہ کی کیتا تم؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ میں ویرات کوہلی کا بہت بڑا فین ہوں تو اس وجہ سے لگایا. تو اب یہ دیکھیں وہ اس کا تعلق کرکٹ کے ساتھ ہے, وہ ویرات کوہلی کا فین ہے. آیا اس سے جب پوچھا جائے گا کہ آپ ویرات کوہلی کا تو فین ہیں, لیکن اگر انڈیا آپ پہ ملٹری اٹیک کرے گی تو رسپانس نہیں کریں گے, وہ کہے گا کیوں نہیں, آئے تو صحیح ہیں, ان کی ایسی چھت رول کریں گے, یہ یاد رکھیں گے. کیونکہ وہ ایک فیلڈ ہی الگ ہے, آرٹ کی فیلڈ الگ ہے, ٹھیک ہے. تو آرٹسٹ جو ہے وہ ورلڈ وائڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم کرسٹیانو رونالڈو صاحب جو ہیں وہ پوری دنیا میں ایک گلوبل آئیکن ہے. سعودی عرب مسلم اسٹیٹ میں کس طرح سے ان کو ان کرنے کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز چینج کیے گئے, کیوں؟ کیونکہ وہ ایک آڈینس رکھتا ہے, اس کی آڈینس کے تھرو جو ہے وہ ریپریزنٹیشنز جو ہے اچھی جائے گی اس کی آڈینس کے پاس سعودی عرب کی, یہ دکھانے کے لیے. تو یہ جو آرٹسٹ ہوتے ہیں نا, ان کو استعمال کیا جاتا ہے اپنی جو ہے اس کنٹری کی امیج کو بہتر کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اور اپنی کنٹری کی صحیح امیج کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے. انفارچونیٹلی وہ ہم نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر پا رہے. اسی وجہ سے دونوں ممالک ابھی بھی آپس میں لڑ جھگڑ کر ختم ہو رہے ہیں. ایٹ دی اینڈ پتہ کیا ہوتا ہے, تیسرا بندہ آ کے ہماری رسائی کروا رہا ہوتا ہے. وہی کہہ رہا ہوں, یہی تو میں انڈینز اور پاکستان میں دونوں سے سوال کرتا ہوں. آپ کا کنفلکٹ تھا, ٹھیک ہے, تیسرا بندہ آ کے وہ سولو کروا رہا ہے, سولو نہیں کروا رہا, اپنا آپ کو کہہ رہا ہے کہ بس کریں, اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ ہے اسٹرینتھ ہماری, ٹھیک ہے, یہ ہے ہمارے پاس پاور. تو ہمیں پاورفل بننا ہے. پاورفل اسی وجہ سے بنیں گے جب یہ پولیٹیکل کنفلکٹ ختم ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے جو ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز ڈیولپ ہوں گے, تاکہ دونوں ایک دوسرے ممالک کو فائدہ پہنچا سکیں. میں بھی اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان جو ہے یا چاہے انڈین کمیونٹی ہے, تو ہرگز نہیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم بندوق کے ذریعے ہی خود کو ریپریزنٹ کریں. ہم جب بندوق کے ذریعے ریپریزنٹیشن کی ضرورت ہوگی وہ کر لیں گے. آف کورس آرٹ الگ ہے, انٹرٹینمنٹ الگ ہے, سیاست الگ ہے, ٹھیک ہے, یہ سارے الگ الگ فیلڈز ہیں. جب الگ الگ فیلڈز ہیں تو الگ الگ آڈینس ہوتی ہے. میں تو ہمیشہ بات کرتا ہوں, اصل میں یہ ساری چیزیں وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی, لیکن ایک دو لائن میں کنکلیوڈ کرنا چاہوں گا. یہ ساری چیزیں ڈیولپ کہاں سے ہوتی ہیں؟ ایکسٹریمزم تھرو آر کلچر, تھرو آر بلیوز, ٹھیک ہے. ان بلیوز اور کلچرل انفلوئنس کی وجہ سے یہ جب ڈیولپ ہوتے ہیں
وہ ایکسٹریمزم کا شکار آپ کے سامنے. اور جب آرٹ کا بندہ ہوتا ہے, جو آرٹ کو پسند کرتا ہے, وہ آپ کو پتا ہوگا کہ ریلیجیس بلیوز اس کے تھوڑے الگ ہوتے ہیں, کلچرل انفلوئنس اس پہ اتنا زیادہ نہیں ہوا ہوتا, ٹھیک ہے. وہ جو کلچرل مس بلیوز ہیں نا وہ والے, ٹھیک ہے, یعنی وہ اس پہ بھی ٹیبوز پہ بھی ڈسکس کر لیتا ہے, کلچرل ٹیبوز کو مانتا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اس میں نہیں ہوتی, اس وجہ سے وہ آرٹ کو پسند کرتا ہے اوور آل. اس لیے وہ جو ہے وہ پیٹریوٹزم کو سبجیکٹیو نہیں رکھتا, آبجیکٹیو رکھتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس لیے ہر ایک آرٹسٹ کی وہ عزت کرنا چاہتا ہوتا ہے. بالکل. تو یہ ایک الگ فیلڈ ہے, اس کو اس فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے. سب سے بڑی بات, طلحہ انجم موجود کہاں تھا؟ پاکستان میں ہو گیا. اگر انڈیا چلا گیا کیا ہوا؟ دبئی میں ہے تو دبئی میں تو ہر ایک آئیں گے نا یار, اس کا کنسرٹ تھا, وہاں ہر ایک قسم کے لوگ آئیں. اب دبئی وہ ملک ہے جہاں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ برج خلیفہ پر ہمارا جھنڈا بھی لہرایا جاتا ہے, انڈیا کا بھی لہرایا جاتا ہے. تو آپ اس کو میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو وہ ان کا کاروبار ہے, ان کی, کیونکہ ان کو ساری جو ہے کمیونٹیز کو رکھنا ہے ساتھ. تو بس یہی چند ایک باتیں تھیں, ہمارا آپ کو یہی پیغام ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ابھی سوال کر, میں 3 پوائنٹس ہیں. آپ شدت پسندی کی بات سوال کرنا ہے, اتنے شدت میڈیا کو سوال کرنا ہے, سوال کرے, لیکن اس کا پرپس ہو, اس کا پرپس ہیومیلیشن نہ ہو, آئیڈیالوجی ہو, ٹھیک ہے. اس کا پرپس ہو اکاؤنٹیبلٹی, اس کا پرپس ہو گائیڈ لائن. اب گائیڈنس نہیں کر رہے, آپ صرف ہیومیلیٹ کر رہے ہیں, تو ہیومیلیشن کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ میں ایک ایکشن کر رہا ہوں. کون سا ایکشن؟ جس میں میں ایکسٹریم ہوں, ٹھیک ہے, میں اگریشن شو کر رہا ہوں. تو اوبویسلی سی بات ہے, میں اگریسو ایکشن کر رہا ہوں تو اگریسو ریئیکشن آئے گا. جب اگریسو ریئیکشن آئے گا, کنفلکٹ کا کیا نقصان. بس تیسرا بندہ آ کے اپنی جو ہے اجارہ داری قائم کر لیتا ہے, وہ اور ہیرو بن جاتا ہے. ہیرو تو نہیں کہیں گے اب, لیکن خود کو زبردستی بھی بنوا لیتا ہے. تو ابھی یہ تیجس طیارہ تباہ ہوا, مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری جو قوم ہے ہنس رہی تھی کہ طیارہ تباہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے. اب دیکھیں ہمارے جو پاکستانی پائلٹس ہیں, ہمیں ضرور, ہم پراؤڈ کرتے ہیں, ہم بھی پاکستانی ہیں. ہم جب شکست دی, جب مئی میں کنفلکٹ ہوا, اس میں جب بھارتی طیارے گرائے گئے, ہمیں اس پہ پراؤڈ ہے, کیونکہ وہ سچویشن ویسی تھی. یہ ایکسیڈنٹلی گر جانا, وہ اس پہ شاہد افریدی صاحب نے بہت اچھا کمنٹ کیا ہے کہ دشمن مرن تے خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا, ٹھیک ہے. اپنے بھی ایسے ہوتے ہیں, ایکسیڈنٹلی تو کبھی بھی کوئی بھی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے. ہمارا پائلٹ تھا نا نعمان, جس نے گرایا تھا ابھی نندن کا, ہاں, تو وہ کیسے اس کی ڈیتھ ہوئی؟ اب میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تو آپ نے یہ دیکھ لیا, اب دیکھیں عوام کا کیسا رسپانس. آپ نے دوسرا پوائنٹ نہیں دیکھا کہ وہی جب یہ جو 2-3 دن کے لیے دبئی ایئر شو, ہاں ایئر شو چل رہا تھا, تو اس میں کس طرح جو پاکستان کی ایئر فورس کے نوجوان تھے اور انڈین ایئر فورس نے ایک دوسرے کے کیمپ پہ گئے, ادھر جا کے چیکنگ کی, ان کی جو ہے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کیا, وہ چیز آپ کو نہیں دکھائی دے رہی. تو یہ چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے, ٹھیک ہے. کہ کبھی بھی, ایک تو ایکسیڈنٹلی کوئی چیز ہونا, اس پہ کبھی بھی پراؤڈ فیل نہیں کرنا. پراؤڈ فیل کرو مئی 2025 پہ, ٹھیک ہے. ایکسٹریمسٹ نہیں ہونا آرٹ کو لے کے کبھی بھی, کیونکہ آرٹ کا جو بندہ ہوتا ہے نا, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کیا سرحدیں ہیں, کیا باؤنڈریز ہیں. علی خان ہے کہ انڈیا چھان مارا ہے پورا, دیکھ لیں عاطف اسلم ہے, انڈیا چھان مارا ہے. تو بس یہی میسج ہے, چیزیں واضح ہوتی ہیں, بس اپنے آپ کو تھوڑا شدت پسندی سے دور رکھیں اور خیال رکھیں اپنا. اللہ.